نہیں۔ آج تھوڑی سی بات اس تعلق سے کرتے ہیں کہ نماز میں اگر بندہ کوئی چیز بھول جاتا ہے تو وہ باتیں نماز میں یاد آتی ہیں، بڑی بڑی دور کی باتیں یاد آ جاتی ہیں، نہیں آنے والی باتیں بھی زبردستی آ جاتی ہیں۔ کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ وہ شیطان اڑیلتا ہے، لا کے ڈالتا ہے، اس کا یہ کام ہے۔ ہمارا ایک کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم اسے نکارتے رہیں۔ وقتی طور پہ کوئی خیال آ جائے ذہن میں، اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن پھر اسی کے پیچھے پڑ جانا کہ یہ وہاں ایسے ہوا تھا تو پھر ادھر گیا تھا، پھر یہ کیسے ہوا تھا، پھر اس نے کیا کہا تھا، اس میں ہی لگے رہنا یہ غلط ہے۔ اگر وقتی طور پہ کوئی خیال آ گیا تو جلدی سے اسے نکال دینا چاہیے، نہیں میں نماز میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں، عظیم الشان شہنشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، تو خیالات کے پیچھے نہیں پڑنا ہے۔ اچھا، شیطان بھی بڑی کوشش کرتا ہے ایمان والوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے کی، بڑی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ امام اعظم کے سامنے آ گیا۔ امام اعظم کون ہے؟ ہمارے امام۔ ہم کس کی تقلید کرتے ہیں؟ امام اعظم کی۔ کوئی کہے ہم کس کی پیروی کرتے ہیں؟ امام اعظم کی۔ کوئی کہے ہمارا امام کون ہے؟ امام اعظم۔ کوئی کہے بڑے امام کتنے ہیں؟ 4، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، یہ 4 امام بڑے ہیں۔ ان چاروں میں سے ایک کی تقلید، ایک کی اقتداء، ایک کی باتیں ماننا ضروری ہے، اور اگر ان میں سے کسی کی بھی نہ مانے تو وہ ہے اہل حدیث، سمجھے؟ اہل خبیث، حدیث کہاں اہل خبیث ہے وہ۔ تقلید ضروری ہے، تقلید تو کرنی ہے، ورنہ ہم کہنے لگے ہم کسی کو نہیں مانیں گے، بس قرآن ہے حدیث ہے کافی ہے۔ اس حدیث کو بھی سمجھنے کے لیے کسی کے پاس جانا پڑتا ہے۔ مسائل جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی قرآن میں ہے، اور ہم نے ترجمہ بھی کر لیا لیکن بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ان کو آسان کرنا اور ان کے مطلب، ان کے معنی، ان کی آسانی، خلاصہ یہ کرنے والے کو امام کہتے ہیں، مجتہد کہتے ہیں۔ تو ان مجتہد میں سے ایک کی اقتداء ضروری ہے۔ تو ہم کس کی اقتداء کرتے ہیں؟ یا کوئی یہ کہہ سکتا ہے ہم کس کی پیروی کرتے ہیں؟ امام اعظم کی۔ ہمارے امام کا نام کیا ہے؟ امام اعظم نہیں، امام نعمان بن ثابت۔ نعمان نام ہے، ثابت ان کے ابا کا نام ہے، نعمان کے بیٹے ثابت، نعمان بن ثابت یہ ان کا نام ہے، ہاں ثابت کے بیٹے نعمان۔ تو یہ جو ہے مطلب ہمارے امام اعظم تو اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ وہ سب سے بڑے امام ہیں۔ اعظم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بڑا امام۔ تو اب چاروں میں بڑے امام کون ہیں؟ ہمارے امام ہیں، امام اعظم۔ اور کتنے بڑے ہیں؟ امام شافعی کہتے ہیں جب میں کسی مسئلے میں اٹک جاتا تھا اور دور دور تک کئی رسائی حاصل نہیں ہوتی، قرآن میں بھی تلاش کر لیا، حدیث میں بھی ڈھونڈ لیا، اور جتنا جہاں مجھے تھا سب میں غور خوض کر کے دیکھ لیا، پھر بھی مجھے اس مسئلے کا حل نہیں ملتا، تو پھر میں امام اعظم کے مزار پہ جاتا۔ امام اعظم کے مزار پہ جا کے میں وہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھتا، اور پھر مراقبے میں بیٹھ جاتا، تسبیح پڑھتا رہتا، پھر ان کا وسیلہ دے کے دعا مانگتا۔ تو امام اعظم کہتے ہیں، امام شافعی کہتے ہیں کبھی خالی ہاتھ آیا ہی نہیں، کبھی خالی ہاتھ نہیں آیا، جو بھی مسئلہ لے کے گیا حل لے کے آیا ادھر سے۔ کیسے ایمان، اعتقاد مضبوط ہے۔ مطلب یہ دیکھو، زمین والے سے بات کر لے رہے ہیں، بتاؤ اندر والے سے باہر والا بات کر رہا ہے۔ اور یہ کمال تو ہمارے اعلیٰ حضرت کے اندر بھی دیکھا گیا ہے، کئی بار ایسے دیکھا گیا ہے۔ آپ مزار میں اندر چلے جاتے، دروازہ بند کر دیتے، مریدین باہر کھڑے رہتے، تو کہتے کہ اندر سے باتیں کرنے کی آوازیں آتی تھی۔ اعلیٰ حضرت کے بارے میں ایسے کئی جگہ لکھا ہے کہ اندر جا کے مریدوں سے کہتے تم یہی رہنا اپنے شاگردوں سے، اور اندر سے دروازہ بند کر لیتے، اور پھر وہ باہر کھڑے ہونے والے کہتے ہم نے خوب آوازیں سنی باتیں کرنے کی۔ ایک گاؤں میں بریلی شریف کے آس پاس میں کوئی گاؤں کھیڑا ہے، کھیڑا چھوٹا سا، اس میں گئے اعلیٰ حضرت، تو وہاں وہ ایک پرانی سی درگاہ، کوئی اہمیت نہیں لوگوں کی نظر میں اس کی، مطلب اب اعلیٰ حضرت وہاں گئے، آپ بولے کہ یار تھوڑا رکو میں دیکھتا ہوں ذرا اس کے اندر جا کے، سب کو روک دیا، اور باہر آئے نکل کے تو حالات بتا رہے ہیں کہ بڑی گہری گفتگو ہوئی ہے۔ انہوں نے آ کے کہا کہ اللہ کے بندو تم اتنے بڑے اللہ کے ولی کو بھولے ہوئے ہو، یہ تو بڑی ہستی ہے، یہ تو ان کا مرتبہ تو بہت عظیم ہے، ان کا تو ٹھکانہ ہی مدینہ میں ہے۔ تو ایسے معاملات بہت ہوتے ہیں۔ امام شافعی جاتے اور مسئلے کا حل لے کے آتے۔ اب امام اعظم کے سامنے ایک مسئلہ آ گیا ایسا ہی، کیسا؟ نماز کی بات چلی نا، نماز میں بھول چوک ہو جاتی ہے، یہ مسئلہ آ گیا امام اعظم کے سامنے۔ ایک شخص مال دفن کر کے بھول گیا، بڑا خزانہ دفن کر دیا، لیکن کہاں دفن کیا بھول گیا۔ وہ بھی کیسا عجیب بندہ ہوگا یار، بتاؤ مال کو بھول گیا، مال کوئی بھول رہا ہے؟ 1 لاکھ روپے بھی کہیں رکھے ہو تو آدمی بھول جائے گا، 10-5 روپے کی بات ہوتی چلو اور بات ہوتی، اب وہ کتنا بڑا کیسا آدمی کہ مال رکھ کے بھول گیا، خزانہ بھول گیا۔ بہت کوشش کی، بہت لوگوں مطلب یہ کہ حکیم و طبیبوں کے پاس گیا، مطلب کہ یار کوئی صورت ہے، میں بھول گیا کہاں رکھ دیا، کہاں دفن کر دیا۔ تو سارے طبیبوں نے، حکیموں نے بتایا کہ تمہیں امام اعظم کے پاس جانا چاہیے۔ اب امام اعظم کا اس سے کیا تعلق ہے؟
کوئی مسئلہ پوچھو، حدیث پوچھو، قرآن کی آیت پوچھو تو چلو بتا دے، لیکن اب دفن کر کے بھول گیا، اس میں امام اعظم کیا کریں گے؟ آ گیا الحمدللہ، امام اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا کہ حضور بڑا سخت مسئلہ ہے، کئی دن ہو گئے اور مال کا پتہ ہی نہیں چلا کہاں دفن کر کے بھول گیا میں. کہ اچھا نہیں، مطلب بہت زور دے لیا کہ حضور سب کام کر کے دیکھ لیے لیکن بات سمجھ میں نہیں آ رہی، مال گیا کہاں؟ آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، وضو کر اور آج ساری رات نفل نماز پڑھ تو. کتنی دیر؟ ساری رات پڑھ نفل نماز، صبح کو تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا. اب رقم بہت بڑی تھی، دولت بہت تھی، خزانہ بہت تھا. اس نے بولا ٹھیک ہے ساری رات تو میں کر دوں گا. کتنی راتیں تو بے چینی میں گزر گئی کہ مال گیا کہاں. ایک رات میں اگر کام ہو جائے تو سبحان اللہ. امام اعظم نے مسکرایا، کہا جا تیرا کام ہو جائے گا. اب کہتے ہیں کہ وہ اس شخص نے گھر جا کے وضو کیا اور مصلی پہ گیا، نماز پڑھنا شروع کی. چند رکعتیں پڑھی تھیں کہ اسے یاد آ گیا نماز خزانہ کہاں ہے. چند رکعتوں میں ہی یاد آ گیا خزانہ کہاں ہے. چند رکعتوں میں بس فوراً ابھی گیا تھا، 2-4 رکعت پڑھی اور پلٹ کے آ گیا امام اعظم کے پاس، حضور یاد آ گیا، مل گیا، کہاں ہے خزانہ. تو آپ نے فرمایا مجھے پتا تھا یہ تجھے ساری رات نماز پڑھنے دے گا نہیں. تجھے ساری رات نماز پڑھنے ہی نہیں دے گا، یہی بتائے گا کہاں ہے. اور وہ شیطان نے دیکھا کہ یہ بہت پوری رات نماز پڑھے گا تو اس کا تو مرتبہ بہت بلند ہو جائے گا. وہ کہاں ہے وہی لا کے اس نے بتا دیا، یہاں ہے، کہاں نماز پڑھا ہے، چل ہو گیا کام تیرا. سمجھ رہے؟ امام اعظم بھی مسکرائے کہ مجھے پتا تھا کہ وہ ساری رات نماز تجھے نہیں پڑھنے دے گا. تو اس لیے بھولی بھولی باتیں نمازوں میں یاد آتی ہیں.